خداوند یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں ایک بار پھر خدا کا خادم پاسٹر آصف آپ کی خدمت میں خداوند یسوع مسیح کے زندہ کلام کی سچائیاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیزو، یسوع مسیح اس جہان کا منجی ہے اور یسوع مسیح پر ایمان لائے بغیر نجات ناممکن ہے۔ چاہے انسان اپنے طور پہ کتنے ہی جتن کر لے، چاہے کچھ بھی کر لے، لیکن صرف یسوع مسیح میں نجات ہے۔ آج میں بائبل میں سے کلام کی جس سچائی کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یہ حزقیاہ بادشاہ کی زندگی کا واقعہ ہے۔ حزقیاہ بادشاہ ہم سب دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں اپنی منفرد مثال رکھتا ہے، جس کی عمر خدا نے 15 سال اور بڑھا دی۔ اور پچھلے دنوں میں اس بات پر سوچ رہا تھا کہ حزقیاہ کی دعا ایک ایماندار کی زندگی میں کیا مثال قائم کر سکتی ہے، اور دعا کی قوت ہمیں کس طرح خدا کی حضوری میں بڑھنے میں مدد دے سکتی ہے۔ اور اسی طرح پچھلے دنوں ایک بہن نے مجھ سے ریکویسٹ بھی کی کہ حزقیاہ بادشاہ کی زندگی پر اگر آپ کچھ بیان کر سکیں، تو آج خدا نے ممکن کیا کہ میں حزقیاہ بادشاہ کی زندگی کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں، اور اس میں سے ہم دیکھیں کہ خدا کے کلام کے موافق ہم اس میں سے کیا سیکھتے ہیں، اور اس کی کیا ایگزامپل، اس کی مثال ہماری زندگی میں کس طرح سے روحانی زندگی میں ترقی کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، دوسرا سلاطین اس کا 20 باب اور اس کی پہلی 6 آیات میں پڑھوں گا۔ میں پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا، لیکن صرف 6 آیات پڑھوں گا، اور اس کے بعد ہم اس میں سے سیکھیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، انہی دنوں میں حزقیاہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ تب یسایہ نبی آموس کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر دے، کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں۔ تب اس نے اپنا منہ دیوار کی طرف کر کے خداوند سے یہ دعا کی کہ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے۔ اور حزقیاہ زار زار رویا۔ اور ایسا ہوا کہ یسایہ نکل کے شہر کے بیچ کے حصہ تک پہنچا بھی نہ تھا کہ خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا کہ لوٹ اور میری قوم کے پیشوا حزقیاہ سے کہہ کہ خداوند تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی اور میں نے تیرے آنسو دیکھے۔ دیکھ، میں تجھے شفا بخشوں گا، اور تیسرے دن تو خداوند کے گھر میں جائے گا، اور میں تیری عمر 15 برس اور بڑھا دوں گا، اور میں تجھ کو اور اس شہر کو شاہ اسور کے ہاتھ سے بچا لوں گا۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے سنے جانے پر اس کی برکت ٹھہرے، اس کے وسیلہ سے ہمیں برکت ملے، کیونکہ خدا نے اپنے ہر نام سے زیادہ اپنے کلام کو عزت دی، اور یہ زندگی کا کلام خدا کے منہ کا کلمہ ہے جو یسوع مسیح میں ہمیں زندگی بخشتا ہے۔ عزیزو، یہ حوالہ جو ہے، یہ بہت سے انسانوں کی زندگی میں مایوسی کی عکاسی بھی کرتا ہے، کیونکہ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یسایہ کا پیغام جو حزقیاہ بادشاہ تک پہنچا وہ کس طرح کا تھا۔ یہ ایک ایسا پیغام تھا جسے میرے خیال میں کوئی بھی انسان پسند نہیں کرے گا۔ یہ ویلکمنگ قسم کا ایک میسج تھا، جس میں حزقیاہ کو میسج دیا جا رہا ہے کہ تو مر جائے گا۔ آج کلام کے وسیلہ سے غیر نجات یافتہ لوگوں کو یہ کلام دیا جاتا ہے کہ نجات پاؤ، یسوع مسیح کی خوشخبری کو قبول کرو، ورنہ ابدی طور پر خدا سے جدا ہو جاؤ گے، ہمیشہ کی زندگی سے محروم ہو جاؤ گے۔ اور یہ روحانی طور پر جو یسوع مسیح کی خوشخبری کا کلام ہے، یہ روحانی طور پر ایمان نہ لانے والوں کے لیے تو موت کا پیغام، لیکن ہم زندگی پانے والوں کے لیے خدا کی بخشش ہے۔ جیسا کہ ہم کلام میں بھی دیکھتے ہیں کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی، لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی
قدرت ہے۔ اور پھر ہم حزقیل 33 باب اور اس کی 11 آیت میں پڑھ سکتے ہیں، وہاں پر واضح لکھا ہے کہ خدا خود کہتا ہے کہ شریر کے مر جانے میں میری کوئی خوشنودی نہیں، بلکہ اس میں ہے کہ وہ توبہ کرے اور نجات پائے۔ اگر شریر کے مرنے میں خدا کو خوشی نہیں تو ایک راست باز کے مرنے میں، روحانی زندگی سے محروم ہو جانے میں اس کا کس قدر دل آزاری اور کس قدر ملول ہے ہمارا خدا۔ اس لیے کہ خدا زندگی کا خدا ہے، وہ اسی لیے آیا کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں، اور یہ اس کا اعلان ہے۔ وہ زندگی دینے آیا، اور آج لوگوں تک زندگی پہنچانے کا کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے۔ ہم لوگوں تک زندگی پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بہت کم ہے۔ یسوع مسیح کے اپنے الفاظ بھی ہیں کہ وہ دروازہ سکڑا ہے، وہ راستہ تنگ ہے جو ہمیشہ کی زندگی کو جاتا ہے، اور وہ دروازہ بڑا کھلا ہے، وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو جاتا ہے، اور لوگ ہلاکت کی جانب بڑھے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم زندگی پائیں۔ اب یسایہ نبی نے جب حزقیہ بادشاہ کو، جو کہ آخز بادشاہ کا احاز کا بیٹا تھا، یہ پیغام دیا، تو ہم اس کا رد عمل بھی دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یسایہ نبی کے اس پیغام میں دیکھتے ہیں کہ کس طور سے یہ ایک بادشاہ کے لیے ڈائریکٹ پیغام تھا اور ناقابل قبول تھا، کیونکہ اس کی موت کا اس میں سندیسہ تھا، پیغام تھا، انفارمیشن تھی، اور we can say it was unwelcoming message۔ کوئی بھی انسان، کسی کو بھی اگر ایسا پیغام دیا جائے کہ تو مر جائے گا، خدا کی طرف سے یہ پیغام ہے، تو اپنا بندوبست کر لے، تو اس کو موت کے حوالے سے تنبیہ اگر کی جائے تو وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوگا۔ اور اسی طور سے حزقیہ بادشاہ بھی اپنے دور کے یا کسی بھی طور سے دیگر انسانوں سے مختلف نہیں تھا، وہ بھی انسان ہی تو تھا، اور اس کے لیے بھی یہ دل آزاری اور شکست خوردگی کا نشان تھا کہ وہ مر جائے گا، اور بڑی پریشانی کا عالم تھا اس کے لیے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت تک حزقیہ بادشاہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ہم اگر آگے آپ 20 باب کے بعد 21 باب 22 باب پڑھتے ہیں تو آپ کو حزقیہ کی زندگی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے اس کی عمر 15 برس بڑھائی، اور ان 15 برس بڑھنے کے بعد، شفا پانے کے بعد اس کی اولاد ہوئی، کیونکہ اس کا بیٹا جو اس کی جگہ پر بادشاہ بنا تھا وہ 12 سال کی عمر کا تھا جب حزقیہ مر گیا، تو اس کا بیٹا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جان نشین جو تھا وہ کم و بیش اس کے شفا پانے کے 3 سال کے بعد پیدا ہوا تھا۔ تو ایک بادشاہ ایسا، اب ہم اس کی زندگی کے تعلق سے بھی اگر غور کریں تو وہ بذات خود آخز بادشاہ کا بیٹا تھا، اور آخز بادشاہ نے بنی اسرائیل کے دیگر بادشاہوں کی طرح بہت بڑی بدی کی تھی۔ اس نے جزیرتیں بنائی، اس نے غیر قوموں کو پوجا، اور اس نے اپنے ملک میں ہر طرح کی بدی کو فروغ دیا۔ اور ایسے ماحول میں ایک بادشاہ زیادہ جب بڑھتا ہے اور اپنے باپ کی عیاشیاں اور اس کی مذہب سے دوری اور خدا سے نفرت کو دیکھتا ہے تو اس پر کیسا اثر ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حزقیہ بادشاہ جو ہے، جب اس نے اپنی زندگی کا آغاز کیا، جب وہ بادشاہی پر بیٹھا، تو اس نے اپنے باپ کے سے کام نہ کیے، بلکہ وہ کام کیے جو داؤد کے سے کام تھے، جن سے خدا خوش تھا۔ اس نے اپنے ملک سے غیر معبودوں کو نکالا، اور اس کی ساری عمر جو ہے وہ اس کی تمام عمر بھر اس کی اسوریوں کے ساتھ جنگ رہی، اور اس نے کوشش کی اپنی قوم کو واپس اس خوبصورت خدا کے پیغام کے مطابق ڈھالنے کی کہ وہ زندگی پائیں۔ اور پھر اس کی حزقیہ بادشاہ کی اپنی اولاد بھی نہ تھی۔ یہ سارے ماحول کو دیکھ کر اس کے اندر بہت جو ہے ایک طرح سے مایوسی پیدا ہوئی ہوگی اس پیغام کے وسیلہ سے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی موت کا پیغام سن کر اس کا دل کسی بھی انسان کی طرح پگھل گیا، اور چونکہ وہ یہودی نظریات کے مطابق جانتا تھا کہ موت کیا ہے، لیکن جو مسیح ہے وہ زندگی کا پیغام لے کر آتا ہے۔ اس وقت تک یسوع مسیح نے جو سب سے زیادہ زندگی کے بارے میں تعلیم دی اور ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں تعلیم دی، اور موت کے بعد کی زندگی پر یسوع مسیح نے بہت زیادہ کھل کر واضح بیان کیا، اور پرانے عہد نامے میں جو یہودیوں کا ایک نظریہ تھا موت کے بارے میں، اس کی صحیح طور سے وضاحت کی۔ لیکن اس سے پہلے یہ وضاحت لوگوں تک نہیں تھی پہنچی ہوئی، اور لوگ اس وضاحت سے بہت دور تھے، اور وہ اپنے طور پر انہوں نے چند ایک حوالوں میں سے موت کو ایک
پاتال میں، عالم خاموشی میں خدا سے پرماننٹ جدائی کو سمجھ رکھا تھا۔ اگر ہم دیکھیں میں آپ کے سامنے یسایہ اس کا 38 باب اور اس کی 10ویں آیت سے 19 آیت تک یہ 10 آیات پڑھوں گا۔ اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ حزقیہ کا جو موت کے بارے میں کنسپٹ تھا وہ کیا تھا۔ یسایہ 38 باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ 9ویں آیت سے میں پڑھوں گا، شاہ یہودا حزقیہ کی تحریر، جب وہ بیمار تھا اور اپنی بیماری سے شفا یاب ہوا، میں نے کہا میں اپنی آدھی عمر میں پاتال کے پھاٹکوں میں داخل ہوں گا، میری زندگی کے باقی برس مجھ سے چھین لیے گئے۔ میں نے کہا میں خداوند کو زندوں کی زمین میں پھر نہ دیکھوں گا، انسان اور دنیا کے باشندے پھر مجھے دکھائی نہ دیں گے۔ میرا گھر اجڑ گیا اور گڈریے کی خیمہ کی مانند مجھ سے دور ہو گیا۔ میں نے جلاہے کی مانند اپنی زندگانی کو لپیٹ لیا ہے، وہ مجھ کو تانت سے کاٹ ڈالے گا۔ صبح سے شام تک تو مجھ کو تمام کر ڈالتا ہے، میں نے صبح تک تحمل کیا، تب وہ شیر ببر کی مانند میری سب ہڈیاں چور کر ڈالتا ہے۔ صبح سے شام تک تو مجھے تمام کر ڈالتا ہے، میں ابابیل اور سارس کی طرح چی چی کرتا رہا، میں کبوتر کی طرح کڑتا رہا، میری آنکھیں اوپر دیکھتے دیکھتے پتھرا گئیں۔ اے خداوند میں بے کس ہوں، تو میرا کفیل ہے، میں کیا کہوں؟ اس نے تو مجھ سے وعدہ کیا اور اسی نے اسے پورا کیا۔ میں اپنی باقی عمر اپنی جان کی تلخی کے سبب سے آہستہ آہستہ بسر کروں گا۔ اے خداوند، انہی چیزوں سے انسان کی زندگی ہے اور انہی میں میری روح کی حیات ہے، سو تو مجھے شفا بخش اور مجھے زندہ رکھ۔ دیکھ میرا سخت رنج راحت سے تبدیل ہوا اور میری جان پر مہربان ہو کر تو اسے نیستی کے گڑھے سے رہائی دے گا۔ میری جان پر مہربان ہو کر تو اسے نیستی کے گڑھے سے رہائی دے گا، یعنی کہ بالکل خاموشی، سائلنس آف ڈیتھ، خاموشی کے گڑھے سے مجھے رہائی دے گا۔ تو اس کا کانسیپٹ بھی بس اسی طرح تھا کہ بالکل جب وہ مر جائے گا تو ایک ابدی نیند ہوگی جس میں کوئی ہوش ایک طرح کی لامحدود یا ایک طویل بے ہوشی کا عالم ہوگا، اور اس طرح کے اس کے کانسیپٹ تھے جس نے اسے اور رنجیدہ کر دیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حزقیہ کا رد عمل، یسایہ نبی کے اس پیغام کے بعد اس کا رد عمل کیا تھا؟ حزقیہ کا رد عمل ہمیں ایک دعا کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اس نے خدا سے اس رد عمل میں کچھ نہیں کہا کہ خداوند تو میری عمر کو طویل کر دے، خداوند تو مجھے اور زندگی دے دے، یا مجھ پر رحم کر، یا اس نے اپنی زندگی کی بخشش یا جان کی امان بالکل نہیں پائی، بلکہ اس نے روتے ہوئے صرف ایک بات کی کہ خداوند میری وفاداری کو یاد کر اور اپنی وفاداری کو یاد کر۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی دعا کا سارا نچوڑ صرف یہ تھا، صرف ایک لفظ پر تھا کہ خداوند مجھ پر رحم کر۔ اس سے بڑھ کر اس نے کچھ اپنے لیے نہ مانگا، اس نے سادگی کے ساتھ لیکن سچے دل کے ساتھ اس نے خدا سے یہ کہا کہ مجھ پر رحم کر۔ اب اس کی یہ جو دعا ہے یہ دو چیزوں پر ہماری توجہ مرکوز کرتی ہے جس سے ہم مسیحی ہوتے ہوئے مسیحی زندگی میں سیکھ سکتے ہیں۔ اول یہ کہ عہد عتیق میں حزقیہ بادشاہ کے سمیت تمام لوگوں کا جو موت کا تصور تھا یا کنسپٹ تھا موت کے بارے میں، وہ ایک طرح سے موت سے خوفزدہ تھے، لوگ خائف تھے، اور موت سے متعلق جو نئے عہد نامے کے اندر تعلیمات ملتی ہیں ان کا جو تصور تھا وہ اس سے بہت محدود حد تک تھا، کم تر تھا، کیونکہ صرف یسوع المسیح نے، جیسے میں آگے بیان کر چکا ہوں اور ہم نئے عہد نامے میں بھی دیکھتے ہیں، یسوع المسیح نے موت سے متعلق بہت واضح، منفرد اور بہت کھل کر واضح تعلیم دی۔ اس کی تماثیل میں ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں باتیں ملتی ہیں، اور اس نے آئندہ کی زندگی پر بہت گہری روشنی ڈالی۔ اب بہت سے دیگر مکتبہ فکر کے لوگوں نے بھی یسوع مسیح کی اس تعلیم کو چرایا یا اس کو کاپی کی اور اپنے ساتھ منسوب کر کے یا اس میں رد و بدل کر کے بھی انہوں نے لوگوں تک پہنچایا، لیکن یسوع مسیح سے پہلے ایسی تعلیم ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ بہت سارے کوتاہ نظر لوگوں نے ان تعلیمات کو رد و بدل کر کے لوگوں کو گمراہ بھی کیا، لیکن اگر آپ بائبل کی طرف توجہ دیتے ہیں، یسوع مسیح کی تعلیمات کی طرف توجہ دیتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح نے
اس زندگی کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی ہے یا اس زندگی کے موت کے بعد کی جو کچھ ہے اس کے بارے میں بہت واضح طور پر ہمیں بڑے کھل کر بتایا اور بڑے اچھے طریقے سے اس کی تشریح کی ہے. اور حزقیہ کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح سے قبل جو لوگوں کا تصور تھا، حزقیہ کے دور کے لوگوں کا جو موت سے متعلق تصور تھا، وہ ہم نے ابھی یسایہ نبی کے صحیفے میں بھی اس کے 38 باب میں بھی پڑھا ہے. یہ ایک خاموش اور بے یقین قسم کی بے ہوشی یا نیند کے متعلق تھا کہ پاتال میں بس ایک خدا سے رفاقت نہیں ہے اور ایک خاموش زندگی گزر رہی ہے روحوں کی. اور اس لحاظ سے حزقیہ جو ہے وہ اور بھی زیادہ پریشان تھا. یہ ایک ہمیں کنسپٹ دیتا ہے اس کے رد عمل کے بارے میں کہ وہ کس طرح پریشان ہو گیا اور زار زار رویا. اور پھر جو اس کی دعا ہم نے یسایہ میں سنی ہے یا پڑھی ہے یا دیکھی ہے، اس میں وہ کیا کچھ کہتا ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا موت کے بارے میں کس طرح کا نظریہ تھا. اور اس سے بڑھ کر وہ کچھ نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ یہودیوں کے مطابق شیول یا ہم جس کو کہہ سکتے ہیں جدید یونانی لفظ ہیڈیز لفظ تھا، یعنی پاتال کی دنیا جس میں خاموشی سے روحیں اتر جاتی ہیں. میں پھر کبھی آنے والے دنوں میں موت، عالم ارواح، اتھاگڑا اور پاتال کے بارے میں جو بائبل کی تعلیمات ہیں ان کو ضرور بیان کروں گا. تو ابھی شارٹ سا کہ ان کا کنسپٹ جو تھا وہ اتھاگڑے کے متعلق تھا، کہ پاتال کے متعلق تھا، یا ہیڈیز کے متعلق، جس کو ہم شیول کہتے ہیں عبرانی میں، اس کے متعلق ان کا موت کے بعد انسان کا کہاں جانا ہے، اور وہ خاموشی میں خدا سے جدائی کا ایک کنسپٹ تھا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک دوسری طرف ہماری توجہ ایک اور نقطے کی جانب نئے نامے کے مطابق ہماری توجہ حزقیہ کا جو رد عمل ہے وہ مرکوز کرتا ہے کہ نئے عہد نامے میں اس کا کیا کنسپٹ ہو سکتا ہے. یسوع مسیح کی تعلیمات میں ہم موت کو دیکھتے ہیں کہ وہ موت کیا ہے. موت نئے عہد نامے میں یہ ایک ازلی دشمن ہے. اور اگر ہم پہلا کرنتھیوں اور اس کے 15 باب کی 26 آیت کو دیکھیں تو اس میں بڑا واضح لکھا ہے کہ پھر موت کو جو دشمن ہے اس کو سب سے آخر میں نیست کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. پھر ہم مکاشفہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح کی بادشاہی میں ایماندار لوگ جائیں گے تو وہاں موت نہ ہوگی، کیونکہ موت کو ختم کر دیا جائے گا، موت وہاں نہ رہے گی. پھر ہم رومیو 6 باب اور اس کی 23 آیت میں دیکھتے ہیں کہ موت در حقیقت انسان کی گراوٹ شدہ زندگی کا پھل ہے، یا اس کو ہم ایک بائی پروڈکٹ کہہ سکتے ہیں، ایک ثانوی مصنوع یا ایک ایسا پھل جو گناہ کے نتیجے سے انسان نے خود چنا ہے. یہ انسان کی اپنی چوائس ہے نئے عہد نامے کی تعلیمات کے مطابق. اور اس زمین پر گناہ آلودہ یا گراوٹ شدہ زندگی میں انسان کا یہ پھل ہے جسے تمام انسانوں کو بلاخر چکھنا ہے. پھر ہم دوسرے کرنتھیوں 5ویں باب کی 8ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ موت نئے عہد نامے کے مطابق ایک طرح سے ایمانداروں کے لیے ایک منتقلی بھی ہے، انتقال ہو جانا جس کو ہم لفظ کہتے ہیں، کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل، ایک زندگی سے دوسری زندگی میں، یا ایک دنیا سے دوسری دنیا کے اندر چلے جانا. اب ہم پولوس کی مثال بھی دیکھتے ہیں کہ وہ فلپیوں کے ہاتھ میں کہتا ہے کہ وہ اس کو موت کو نفع کا سودا سمجھتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے جینا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع ہے. پھر ایک جگہ پر وہ کہتا ہے میرا جی کرتا ہے کہ کوچ کر کے مسیح کے پاس جا رہا ہوں. تو یہ ایک منتقلی ہے، نفع کا سودا بھی ہے. مسیح میں موت ایک دشمن ہے جسے مسیح نے شکست دی اور فتح کا شادیانہ بجایا. اگر پہلے کرنتھیوں 15 باب کی 55 آیت کو آپ لوگ پڑھیں تو اس میں واضح لکھا ہے کہ موت تیرا ڈنک کہاں رہا. موت فتح کا لقمہ ہوگی، اور فتح جو ہے وہ یسوع مسیح ہے، اور موت کو بالآخر مسیح میں شکست ہوئی. کیونکہ موت ایک ایسا زبردست طاقتور ترین دشمن تھا جس سے کوئی نبی پیغمبر بھی اپنے آپ کو نہ بچا سکے. لیکن یہاں وہ ہے جو زندگی دیتا ہے. وہ خود کہتا ہے میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ وہ تو خود کو موت سے نہ بچا سکا. نہیں، ہرگز نہیں. اس نے خود اپنی موت کا وقت تعین کیا، اس نے خود اپنی موت کے بارے میں چنا، اور یہ اس کے انصاف کا تقاضا تھا کہ انسان کے گناہوں کا کفارہ دیا جائے. اور انسان کے گناہوں کا کفارہ انسان دے ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ موت نے سب پر حکمرانی کی ہے. چاہے کوئی نبی پیغمبر بھی ہیں، ان سب نے، کوئی بھی اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکا. موت ایک زبردست طاقتور ترین دشمن تھا جس کو یسوع مسیح نے شکست دی. لیکن یسوع مسیح نے سب سے پہلے کفارہ کے لیے
اس افزانہ کے لیے، اپنے ہی عدل کے تقاضا کو پورا کرنے کے لیے، اپنے انصاف کے تقاضا کو، کہ گناہ کی مزدوری موت ہے اور آدم کے گناہ کے باعث موت لازمی تھی، اور اس نے اس کے تقاضے کو پورے کرنے کے لیے اپنا وقت ٹھہرایا۔ اور پھر موت کی کیسے جرت ہو سکتی تھی کہ جب اس نے اس کو خود اجازت دی کہ تم نے مجھے اس حد تک، اس ٹائم تک اپنے پاس رکھنا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرح سے روحانی طور پر ایک بہت بڑی گہری بات یسوع مسیح نے جب یہ کہی کہ اس ہیکل کو گرا دو تو میں تیسرے دن اسے اٹھا کھڑا کروں گا، تو یہ بات نہ صرف زمین نے بلکہ موت اور پاتال اور عالم ارواح نے بھی سن لی تھی، تو 3 دن تک انہیں اس کو رکھنا مجبوری تھی۔ تو پھر اس نے جی اٹھ کر تمام انسانوں کے کفارے کا بندوبست کیا، اور یہ اس کا پہلے سے انتظام شدہ مقررہ۔ اگر آپ اعمال 2 باب اور اس کی 23 آیت کو پڑھیں تو اس کے اندر بڑا واضح لکھا ہے، جب وہ خدا کے مقررہ انتظام کے موافق پکڑوایا گیا۔ آپ پڑھ سکتے ہیں اعمال 2 باب کی 23 آیت کے میں لکھا ہے کہ وہ خدا کے مقررہ، یہ خدا کا اپنا انتظام، پہلے سے تیار شدہ منصوبہ تھا کہ وہ موت کے وسیلہ سے موت کو تباہ کرے۔ پھر عبرانیوں 2 باب اور اس کی 14 آیت کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ موت کے کیا لکھا ہے کہ موت کے، تاکہ موت کے وسیلہ سے جسے موت پر قدرت یعنی ابلیس کو تباہ کرے، موت کے وسیلہ سے اسے تباہ کرے جسے موت پر قدرت حاصل تھی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات واضح کرتی ہے کہ ابلیس سے کوئی بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، اس نے سب کو موت کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ موت پر جو اختیار تھا وہ ابلیس کا تھا، اور سب اس کے اختیار کے اندر چلے گئے، کوئی بھی اپنے آپ کو نہ بچا سکا۔ صرف یسوع مسیح ہے جس نے موت کو ختم کیا، اور یوں اپنے دعوے میں وہ سچا اور عادل ہے کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ ہم تاریخ میں بھی دیکھتے ہیں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ یسوع مسیح کے سامنے موت آئی ہو اور وہ انسان کو کسی کو مار گئی ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ ایک جنازہ جا رہا ہے، یسوع مسیح اس جنازے کے لیے نہیں جا رہا، لیکن اچانک ان دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ وہ ایک بیوہ کا بیٹا تھا، اکلوتا تھا جو مر گیا تھا، اور کیا ہوا کہ یسوع مسیح نے اسے اٹھا کھڑا کیا۔ موت اسی وقت اس جگہ سے بھاگ گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کا جب موت کے ساتھ سامنا ہوتا ہے تو موت بھاگ جاتی ہے، اور یہ زندگی یسوع مسیح، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیتھ ورسز لائف اینڈ جیسس از آلویز ونر۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حزقیہ کی دعا کا جو جواب تھا وہ کیسا تھا، یعنی کیا ہم ایسی دعا کرتے ہیں آنسوؤں کے ساتھ؟ ہم زبور میں کہتے ہیں کہ ہنجواں دے نال رو رو کے جو بی ہیں بیج دے، فصل وڈن گے خوشی دے نال گا گا کے صدا۔ سچائی، دل کی دعا، سچائی کی دعا جس میں کوئی مکر، کوئی فریب، کوئی لالچ نہ ہو۔ اس کی دعا میں کوئی لالچ نہیں تھا، اس کی دعا میں ایسا لالچ بھی نہیں تھا کہ خدا مجھے زندگی دے، اسے فقط کہا خدا مجھ پر رحم کر، اپنی وفاداری کو یاد کر اور میری وفاداری کو دیکھ کہ میں تیرے حضور کیسے چلتا رہا۔ یہ حقیقی دعا ہے۔ کیا ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایسی بے لوث دعا کی روح ہوتی ہے، یا ہم ایک طرح سے کسی اور وے میں لاشعوری طور پہ ہمارے اندر کوئی لالچ، کوئی مقصد ہوتا ہے کہ خدا میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں، مجھے بچا لے، مجھے سکون دے، مجھے یہ کر، مجھے وہ کر، میرے لیے یہ کر دے، میرے لیے وہ کر دے۔ ایسی دعا نہیں، اس کی دعا بالکل سچائی کی دعا تھی، خدا کے رحم کو مانگنے کی۔ اگر ہم اس کے رحم کو مانگے تو ہماری سوچ سے بڑھ کر ہمیں دے سکتا ہے۔ اس نے فقط خدا کا رحم مانگا، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ بخشے گا تینوں جو تیرے دل دی ہے مراد۔ وہ اس کی دعا اور کسی نے نہیں سنی، لیکن خدا نے سن لی، اور خدا نے نہ صرف اس کو شفا بخشی بلکہ اس کی سوچ سے زیادہ اس کو 15 برس کا عرصہ دیا کہ جو تو نے بنی اسرائیل قوم کے سدھار کا بیڑا اٹھایا اس کو بھی پورا کر، اور تیرے جو اسوری دشمن ہے، یہ واضح لکھا ہے کہ میں تیرے دشمنوں کو بھی تیرے ہاتھ میں کر دوں گا، تو ان پر بھی فتح پائے گا۔ اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ اس کو خدا نے اولاد بخشی ان 15 برسوں کے، تاکہ جب وہ 15 برس کے بعد مر گیا تو 12 برس کی عمر میں اس کا بیٹا اس کی جگہ بادشاہ بنا۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی سوچ سے بڑھ کر خدا نے اس کو، کیونکہ اس کی دعا جو تھی وہ بالکل خالص تھی، لالچ سے مبرہ تھی، اس میں کسی قسم کا لالچ نہیں تھا۔ کیا ہماری دعائیں یہ چیز ہمیں اپیل کرتی ہے حزقیہ کی دعا اور اس کی زندگی کے تعلق سے کہ معجزات کیسے ہوتے ہیں؟ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی دعا کا جواب کب ملا۔
एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 हफ्ते, साल बाद, 10 साल बाद, नहीं, फिल फौर अभी यसाया उसको ये पैगाम देकर वापस जा रहे हैं, तो अभी वो आधे रास्ते में है, तो फिर खुदा का कलाम उस पर नाजिल हुआ, वापस लौट और उसे बता के मैंने तेरी दुआ सुन ली और मैंने तेरी उम्र 15 बरस और बढ़ा दी है। तो वो दुआ जो सच्चाई से की जाती है, फिल फौर उसका जवाब खुदा की तरफ से आता है और खुदा हमारे हालात की दुरुस्तगी करना चाहता है। अब इससे अगला जो हिस्सा है कि उस 15 बरस की दुआ के बाद, उस उम्र बढ़ने के बाद, उसने यसाया नबी ने जब उसको ये खुशी का पैगाम दिया तो उसने उससे कहा कि इसका क्या निशान होगा। मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, हालांकि ये भी एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं उसको शॉर्ट सा ये बयान आखिर में करना चाहूंगा कि खुदा की आजमाइश मत करें, और ना ही हिजकिया ने आजमाइश की, और ना ही बाइबल कभी इस बात की हौसला अफजाई करती है कि खुदा से देवमालाई या जादुई निशानात तलब किए जाएं, या जिस तरह के लोग अक्सर गुमराह करते हैं कि इस तरह हो गया था, इस तरह हो गया था। नहीं, बाइबल कभी इन बातों की हौसला अफजाई नहीं करती। और हिजकिया की इस दुआ के वसीला से भी आप इस बात की गलत तशरीह मत लें कि आप खुदा की आजमाइश करना शुरू कर दें। यीशु मसीह ने खुद भी कहा कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। अब हिजकिया ने जब यह कहा कि इस बात का क्या निशान होगा कि खुदा मुझे शिफा देगा, तो उसने ये निशान कोई जादुई निशान के तौर पर नहीं मांगा था, बल्कि उसकी जिस्मानी हालत का तसव्वुर करें और इंसानी सोच का तसव्वुर करें कि वो जिस्मानी हालत और इंसानी सोच और अपने दौर के लोगों से वो मुख्तलिफ नहीं था जो वो जार जार रो रहा था। तो उसने ये इसलिए कहा कि एक तरह से यसाया उसका दोस्त भी था और नबी भी था, तो उसने सिर्फ इस बात की यकीन दहानी के लिए कहा कि कहीं तू मुझे तसल्ली तो नहीं दे रहा। जैसे अक्सर लोग अगर कोई करीबुल मर्ग हो तो आजकल भी हम जब देखते हैं, हमें पता भी होता है ये नहीं बचेगा, तो भी हम तसल्ली की बातें करते हैं, ओ खुदा फजल करेगा, रहम करेगा, कोई बात नहीं, उम्मीद रखें, ये वो। कहीं ऐसी बातें मेरे दिल लुभाने के लिए तो नहीं कर रहा, क्योंकि उसने मुझे साफ पैगाम दे दिया मैं मरने वाला हूं, तो कहीं ऐसी बातें तो नहीं कर रहा। इसलिए वो इसकी यकीन दहानी चाहता था कि कहीं मुझे वो महज तसल्ली के लिए कोई सेहत अफजा पैगाम तो नहीं दे रहा कि एक करीबल मर्ग इंसान के लिए हमदर्दी के तौर पर वो ऐसे अल्फाज ना कह रहा हो कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, बल्कि वो उसके इस पैगाम की पर मोहर चाहता था, यकीन दहानी चाहता था। जैसे हम जब किसी से कोई बात कहते हैं तो हम उससे कह सकते हैं कि क्या वाकई, तो इसलिए बाइबल कभी ऐसे बातों की हौसला अफजाई नहीं करती। इसलिए खुदा की आजमाइश मत करें, लेकिन जब भी दुआ करें तो हिजकिया की दुआ को याद रखें। उसने रोते हुए खुदा की सच्चाई, खुदा की वफादारी को सामने रखा और उसने उससे कुछ नहीं मांगा, फक्त उससे रहम चाहा। जब हम खुदा की हजूरी में ऐसा करते हैं तो खुदा हमें बढ़ने का फजल देता है। हिजकिया को उसने उसकी सोच से बढ़कर दिया, वो आपको भी आपकी सोच से बढ़कर दे सकता है। आपकी जितनी जरूरतें हैं, अपनी सब मुश्किलें, सब परेशानियां उसके सामने रख दें। कलाम कहता है कि अपना बोझ खुदावन पर डाल दे। हम इसको ज़बूर में भी क्या गाते हैं कि अपना पार यहोवा ते सुटापे ओ संभाले। यीशु मसीह कहता है अपनी सब फिक्रें मुझे दे दो। कलाम ने लिखा है कि अपनी सब फिक्रें उस पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारी फिक्र है। उसको हमारी हमसे ज्यादा फिक्र है। हम खुद अपनी केयर नहीं कर सकते, लेकिन वो हमें मुसीबत, मुश्किल, दलदल, परेशानी से निकालने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो खुदा तमाम जहानों का मालिक है। खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। आइए अपने सर को झुकाएं, मैं आपके लिए छोटी सी दुआ करना चाहता हूं। हमारे नहायत ही मेहरबान, बुजुर्ग, जलाली, वफादार, लतफ़ आसमानी पिता, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तमजीद, सिताइश, मदा सराई, हमद और जयकार करते हुए तेरी पाक हजूरी में, तेरे खुले आसमान के नीचे तेरा शुक्र करता हूं, तेरे हजूर आता हूं और तेरे नाम को जलाल देता हूं। आसमान के तले, जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पाए। मैं उसी नाम का सहारा लेकर इन सुनने वालों के लिए निजात के कलाम को खुदा तेरी हजूरी में पेश करता हूं। इनके खुदा ज़हनों को खोल ताकि खुदा तेरे कलाम को समझें, इनके दिलों को नरम कर ताकि तेरे कलाम को कबूल करें और हमेशा की जिंदगी पाएं। इनकी तमाम मुश्किलात, परेशानियों का तू खुदा जवाब है, क्योंकि तू ही हल्ले मुश्किलात है, तू ही रोगने बलसान है, तू ही शिफा का मंबा है। यीशु मसीह नासरी के नाम में ऐ पाक खुदा इस दुआ को सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।